تو آج دیکھیے یہ روانی پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذیل ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کو جو حروف تہجی شروع سے آخر تک بتایا گیا ہے، اب اس کے مطابق آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو آپ اس کے مطابق اس پر ہی دیکھیں، اس کو الگ سے نہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہے تو پھر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے اور جو ہے پھر کتاب کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ صحیح پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں روانی آنی چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے بلکہ لکھنے کے لیے بھی آنا چاہیے۔ تو آپ کو پڑھنے اور لکھنے دونوں کا مشق کرنا ہوگا، آپ اس کا خیال رکھیے۔ کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذیل ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ تو آپ اس کو اس طرح سے مشق کریں، اتنا پڑھیں کہ آپ کی زبان اٹکے نہیں، اصل چیز یہی ہے۔ اور اتنا گہرائی سے آپ اس کو دیکھیں کہ جب لکھنے کا وقت ہو تو آپ لکھنے میں غلط نہ کریں۔ تو وہی ہے، کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذیل ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذیل ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ کوئی زبان تمام ملک میں یکساں طور پر اس وقت تک شائع نہیں ہو سکتی جب تک مندرجہ ذیل ذریعے ملک میں مہیا نہ ہو۔ آپ اس طرح سے پڑھیں گے، آپ کو عادت بھی پڑے گی اور پھر لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی آئے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کے لیے تو سارے لوگ اردو بول رہے ہیں، اصل چیز ہے لکھنے کا، اصل چیز ہے لکھنے کا، جو آپ کو لکھنا چاہیے، لکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ لکھنے کے لیے آتا ہے تبھی تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم کو آتا ہے۔ اگر لکھنے نہیں آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ اس کے بعد کہتا ہے اس زبان کی معتبر اور جامع ڈکشنری کا تیار ہونا۔
اس زبان کا جامع اس زبان کی معتبر اس میں کثرت سے کتابوں کا اب دیکھیے لکھا اس زبان کی معتبر اور جامع ڈکشنری کا تیار ہونا، اس کی جامع گرامر کا تیار ہونا، اس میں کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کا تصنیف و تالیف ہو کر شائع ہونا۔ یہ دیکھیے آپ کو جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے معتبر جامع ڈکشنری، اس کے بعد گرامر ہے۔ ہم لوگ عام طور سے گرامر بولتے ہیں، لیکن کتاب میں گرامر جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس سبق سے، وہاں گرامر کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کا تصنیف و تالیف ہو کر شائع ہونا، اس زبان کی معتبر اور جامع ڈکشنری کا تیار ہونا، اس کی جامع گرامر کا تیار ہونا، اس میں کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کا تصنیف و تالیف ہو کر شائع ہونا، اس زبان کی معتبر اور جامع ڈکشنری کا تیار ہونا، اس کی جامع گرامر کا تیار ہونا، اس میں کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کا تصنیف و تالیف ہو کر شائع ہونا، اس زبان کی معتبر اور جامع ڈکشنری کا تیار ہونا، اس کی جامع گرامر کا تیار ہونا، اس میں کثرت سے نظم و نثر کی کتابوں کا تصنیف و تالیف ہو کر شائع ہونا۔ یہ ہے، تو اس طرح سے آپ کو پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اس طرح سے جب آپ کو پڑھنے آئے گا تو پھر آپ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے اس زبان کے اخبارات و رسائل کا
اس زبان کے اخبار اور رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ دراصل ہم لکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے آئے، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور آپ کو جو بتایا گیا ہے اس پیمانہ پر اس کو آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، پڑھا ہوا پڑھنے آ رہا ہے کہ نہیں۔ دراصل اسی پیمانے پر اس کو دیکھنا ہے، اس پیمانے جب آپ دیکھیں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے۔ تو اس کو پڑھیے۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی اس زبان کے اخبار و رسائل کے تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، ملک میں اشاعت پانا۔ اور دوسرا لکھا ہے، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس زبان کے اخبار و رسائل کا تمام اطراف و جوانی ملک میں اشاعت پانا، اگرچہ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ اردو لٹریچر کی جس قدر اشاعت ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا۔ اسی قدر اردو زبان کی تحریر اسی قدر اردو زبان کی تحریر اور نظم و نثر لکھنے کا
اب دیکھیے ہم لکھا ہے اس قدر اردو زبان کی تحریر اور نظم و نثر لکھنے کا سلیقہ اطراف ہندوستان میں عموماً بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے تئیں اردو زبان کا مالک سمجھتے اس قدر اردو زبان کی تحریر اور نظم و نثر لکھنے کا سلیقہ اطراف ہندوستان میں عموماً بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے تئیں اردو زبان کا مالک سمجھتے اس قدر اردو زبان کی تحریر اور نظم و نثر لکھنے کا سلیقہ اطراف ہندوستان میں عموماً بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے تئیں اردو زبان کا مالک سمجھتے اس قدر اردو زبان کی تحریر اور نظم و نثر لکھنے کا سلیقہ اطراف ہندوستان میں عموماً بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے تئیں اردو زبان کا مالک سمجھتے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اردو جس طرح آپ کو لکھنے کے لیے بتایا گیا ہے، پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، آپ اس کو اس طرح سے لکھیے، پڑھیے، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ اردو زبان کا مالک سمجھتے یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہمارے روز مرہ کی پیروی کی جاتی ہے، اور ہمارے روز مرہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو یاد رکھنا۔ تو یہ دیکھیے یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں اور ہمارے روز مرہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ یعنی تو ہم آج جو لکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کیسے
جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تو آپ اس پر غور کیجئے اور آپ اپنا مشق کیجئے اور آپ سمجھیے. اور اتنا سمجھ گئے تو آپ سمجھیے کہ آپ اردو سیکھ گئے، سمجھ گئے. اب آپ آزادی سے کوئی بھی اخبار پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے قیمتی بات ہو جائے گی. یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ، ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں اور ہمارے روز مرہ کی پیروی کی جاتی ہے. یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ، ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں اور ہمارے روز مرہ کی پیروی کی جاتی ہے. یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ، ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی پیروی کی جاتی ہے. یعنی اہل دہلی یا اہل لکھنؤ، ان کو اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کا لوگ اتباع کرتے ہیں اور ہمارے روزمرہ کی پیروی کی جاتی ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ دراصل ابھی جو ہم آپ کو لکھ کر کے اور پڑھ کے سنا رہے ہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ ایک تو آپ کو جو بتایا ہے وہ آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. دوسری بات یہ کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی روانی آئے گی. آپ کے اندر روانی آنی چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی. تو لکھنے کے لیے آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا اور پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑے گا. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کی خبر نہ لیں گے ملیں گے اور اس کے محفوظ رکھنے کے وسائل نہ پہنچائیں گے. اس کے الفاظ و محاورات اس کے الفاظ و محاورات کو نہایت احتیاط
اب دیکھیے ہم لکھا ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کی خبر نہ لیں گے اور ان کے محفوظ رکھنے کے وسائل وہاں نہ پہنچائیں گے، اس کے الفاظ محاورات کو نہایت احتیاط سے فراہم و مرتب نہ کریں گے اور اس کی نظم و نثر۔ تو یہ آپ کو پڑھ کے ہم سنایا تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتانا ہے کہ پڑھا کیسے جائے گا۔ جیسے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کی خبر نہ لیں گے اور ان کے محفوظ رکھنے کے وسائل بہم نہ پہنچائیں گے، اس کے الفاظ محاورات کو نہایت احتیاط سے فراہم و مرتب نہ کریں گے اور اس کی نظم و نثر۔ تو یہ پڑھنے میں آپ کو روانی آنی چاہیے، پڑھنے کی روانی ہی آپ کو آگے بڑھائے گی۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور لکھنے کا مشق آپ کریں گے تو لکھنے کے لیے آئے گا اور لکھنے میں بھی تیزی آئے گی۔ تو آپ کے سامنے بیک وقت دونوں کام ہیں، ایک تو پڑھنے میں روانی آنی چاہیے، دوسرے لکھنے میں تیزی آنی چاہیے۔ تو جو چیز آپ پڑھتے ہیں ذہن میں جو بات بیٹھتی ہے اس کو آپ لکھیے۔ تو جیسے ہم لکھا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کی خبر نہ لیں گے اور ان کے محفوظ رکھنے کے وسائل بہم نہ پہنچائیں گے، اس کے الفاظ و محاورات کو نہایت احتیاط سے فراہم و مرتب نہ کریں گے اور اس کے نظم و نثر۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کی خبر نہ لیں گے اور ان کے محفوظ رکھنے کے وسائل بہم نہ پہنچائیں گے، اس کے الفاظ و محاورات کو نہایت احتیاط سے فراہم و مرتب نہ کریں گے اور اس کی نظم و نثر۔ تو یہ آپ کو ہم پڑھ کے سنایا، تو اس طرح آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا اور اس کو لکھنا پڑے گا، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے کہ صرف حروف تہجی سیکھ لیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے من سے کوئی بھی کتاب ابھی تو دیکھ کر کے ہی لکھیے، پھر اس کے بعد زبانی لکھیے، تب آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا۔
یہ دیکھیے آخری میں ہم لکھا زمانے کے مذاق کے موافق ترقی نہ دیں گے تو ان کی زبان کا وہ حصہ جس پر اس کو فخر ہے اور ان کی اور تمام ہندوستان کی اردو میں مابل امتیاز ہے، وہ حرف غلط کی طرح صفحہ روزگار سے محو ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا وہی ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو آپ کو جو ہے پڑھنے میں روانی اسی وقت آئے گی جب زیادہ تیزی سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ پڑھیں گے۔ اب آپ کو پڑھنے میں اور لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور لکھیں۔ زمانے کے مذاق کے موافق ترقی نہ دیں گے تو ان کی زبان کا وہ حصہ جس پر اس کو فخر ہے اور ان کی اور تمام ہندوستان کی اردو میں مابعد امتیاز ہے، وہ حرف غلط کی طرح صفحہ روزگار سے محو ہو جائے گی۔ اب آج کا کلاس اس وقت سے ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ سوموار کو یہ اپنے وقت کے مطابق شروع ہوگا۔